نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤوکم اول مرہ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 13 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس میں خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم ایسی قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا کہ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک صلح نامہ پر معاہدہ کیا گیا، تو اس میں مشرکین جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد کر چکے تھے، جو کہ انہوں نے توڑ دیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا کہ مسلمانوں کے حلیف قبیلہ خزاع کے مقابل مشرکین لوگوں نے بنی بکر قبیلے کی مدد کی، اور اس معاہدے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا گیا تھا اس کو توڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے تمہارے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیا۔ وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکالنے کا ارادہ کیا۔ اس میں اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ جس کو دار الندوہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دار الندوہ ایک مقام ہے جہاں سارے کے سارے مشرکین جمع ہوتے تھے، جب بھی کوئی فیصلہ لینا ہوتا تھا تو اس پر وہ وہاں بیٹھ کر ایک مشاورت کرتے تھے اور پھر فیصلہ لیا کرتے تھے۔ تو دار الندوہ کے اندر ابو جہل کی قیادت میں ایک فیصلہ لیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف۔ خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا وہموا باخراج الرسول، کہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ وہم بدؤوکم اول مرہ، اور یہ وہ قوم ہے جس نے مسلمانوں سے جنگ کرنے میں آغاز کیا، یعنی جو معاہدہ قائم کیا گیا تھا انہوں نے جان بوجھ کر اس معاہدے کو توڑا، اور ایمان والوں کو یہ دعوت عام دی کہ ایمان والے ان کے ساتھ جنگ کریں، ان سے جہاد کریں، ان سے لڑائی جھگڑا کریں۔ اتخشونہم، اللہ رب العزت نے یہاں ایمان والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اتخشونہم، کیا تم ان مشرکین لوگوں سے ڈرتے ہو؟ کیا تمہارے اندر ان کا خوف ہے؟ کیا تم ان سے خوف زدہ ہو چکے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی زیادہ حقدار ہے یہ کہ تم ایمان والے اللہ سے ڈرو، اور یہ حکم ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی حکم دیا گیا کہ فاللہ احق ان تخشوہ، کہ اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں اس آیت مقدسہ کے اندر ایمان والوں کو وہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ تم ان مشرکین سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈرو، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اسے کسی کا کوئی خوف اور خطرہ اور غم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ میں جو ارشاد فرمایا اس سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینا، مسلمانوں سے عہد شکنی کرنا اور شر اور فساد کی ابتدا کرنا، یہ کفار کی بہت بڑی غلطی تھی، لیکن اب یہ غلطی جو انہوں نے کی ہے اس پر انہیں معافی نہیں دی جائے گی، بلکہ انہیں اس کی سزا ملنی چاہیے، انہیں سزا دی جائے گی۔
اور کامل ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ بندے کے دل میں خوف خدا بندی ہونا چاہیے۔ جب بندے کے دل میں خوف ہوگا تو وہ کبھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا، کبھی گندے کاموں کی طرف مائل نہیں ہوگا، کبھی بے حیائی کی طرف مائل نہیں ہوگا، کبھی برائی کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف دل میں خوف خدا بندی ہونے کی وجہ سے بندہ کسی کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتا ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس میں دنیا داروں کا یا کسی دوسرے فرد کا خوف نہیں ہوتا، وہ بندہ کسی دوسرے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 39 میں اپنی مقدس ہستیوں نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، کہ وہ جو اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، ویخشونہ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور ان کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا، وکفی باللہ حسیبا، اور اللہ ہی انہیں کافی ہے۔ اسی طرح رب کائنات جل وعلا نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 75 میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ فرماتے ہوئے ان کی بہادری اور ان کی شجاعت کا ذکر کیا، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، کہ بے شک وہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، تو تم ان سے نہ ڈرو، اپنے آس پاس کے لوگوں سے نہ ڈرو، بلکہ تمہارے دل میں خوف خدا بندی ہونا چاہیے۔ خالق قدوس جل وعلا نے فرمایا وخافونی، اور تم مجھ سے ڈرو، ان سے ڈرنے کی بجائے تم مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اور ایمان کا یہ تقاضا ہے، کامل مومن جو ہے وہ کسی کا خوف نہیں کھاتا، کسی ظالم سے نہیں ڈرتا، کسی حاکم جابر حکمران سے نہیں ڈرتا ہے، بلکہ اس کے دل میں خوف خدا بندی ہوتا ہے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر ایمان والوں کو وہ ہمت، وہ قوت، وہ جذبہ عطا فرمایا گیا ہے کہ تمہیں کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، تمہارے دل میں خوف خدا بندی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی آیات کے مفاہیم کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔